بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری رائے جو معاشرے میں اس وقت ٹپک رہی ہے وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو تجارت کرنی چاہیے۔ یہ مولوی جو بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے نا قرآن، ان کو بھی تجارت کرنی چاہیے۔ یہ حلال نہیں کھاتے کیونکہ ان کا ہاتھ نہیں لگتا۔ یہ بیچارے قرآن بھی ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں اور سوٹیاں بھی ہاتھوں پہ کھا کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ آج سے کوئی 22 سال پہلے پروگرام ہوا تو ایک شخص نے اٹھ کے فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ کیا دیا؟ وہ ایک ضعیف حدیث پیش کر دی اور کہا کہ جو قرآن پڑھا کے اجرت لیتا ہے وہ تو حرام کھاتا ہے، وہ تو جہنم کے انگارے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ اب اہل علم کے مجلس تھی، شیخ الحدیث بیٹھے تھے اور یہ جناب محترم مکرم اور محتشم پروفیسر صاحب تھے۔ غصہ نہ کیجئے گا اگر کوئی پروفیسر ہے، میرے سر کے تاج ہے، محترم ہے ہمارے لیے۔ اب جو محدثین کے سلسلہ چلانے والے ہیں ان کے اندر اچھل ابل کے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اب سارے بیٹھے ہیں، اب کیا کہیں اس کو؟ جناب یہ حکومتی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھا رہا ہے، لیکن دیندار جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ وہ ایک اٹھا اللہ کا نیک بندہ، اس نے کہا جی بات وہی ہے جو انہوں نے کر دی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق دے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھا کر اور اسی طرح کی چند صورتوں کا ترجمہ پڑھا کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں 40,000 اگر کوئی جیب میں ڈالے تو وہ ہے حلال، اور سارا دن سارا قرآن مجید پڑھائے اور اس کی جیب میں کوئی 4,000 ڈال دے تو یہ ہے حرام۔ باقی آپ سمجھ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افراط و تفریط کب پیدا ہوتی ہے؟ جب شریعت کو نہ مانا جائے، اپنے جذبات اور اپنے زہر کو اگلا جائے۔ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، بنو سلیم کے قبیلے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آگے هل عندكم راق؟ کوئی ہے دم کرنے والا؟ کہا دم کرنے والا تو ہے لیکن مفت میں نہیں ہوگا، تم نے ضیافت کا حق نہیں دیا تو دم ہوگا لیکن اس کے بدلے بکریاں لیں گے ہم۔ سردار کو تکلیف ہو، بکریوں کی کیا بات ہے؟ صحابہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، اور بچھو کا ڈسا ہوا یوں درست ہو گیا کأنما نشط من عقال، جیسے گیرا باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ اب بکریاں تو لے لی ان کو سبق دینے کے لیے، اب سوچ میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا۔ فرمایا اضربوا لی سہما، میرا حصہ کدھر ہے؟ سکھایا تو میں نے تھی تمہیں سورۃ الفاتحہ، میرا حصہ کدھر ہے؟ بتایا کیا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے حقیقی روزی وہ ہے، وہ لقمہ ہے جو تمہیں اللہ عطا کرتا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی روایت کہاں لے جائیں گے؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ اب صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جو 40 بکریاں لی، وہاں تو حدیث آگی کہ سب سے حقیقی یہ اجر ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے مسلمانوں کو آج افراط و تفریط نے ہلاک کیا ہے۔ افراط و تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے، رائے وہ دے جو شریعت کے موافق ہو۔ آج افراط و تفریط معاشرے میں جو نیک آدمی ہے پہلی صف میں بیٹھنے والا ہے، کوئی تاجر نظر آ جائے کہتا ہے یہ تو دنیا دار ہے، میں دیندار ہوں۔ یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف جو صحابہ تھے، جو عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر تھے، وہ دنیا دار تھے؟
دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو بے نماز ہو، دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو روزہ نہ رکھتا ہو، جس کا اللہ پہ ایمان نہ ہو۔ یہ رائے بھی غلط، کسی بھی پہلی صف میں بیٹھنے والے کو جائز نہیں کہ وہ کسی شخص کا احترام اس لیے نہ کرے یہ کون سا مولوی ہے، یہ تو تاجر ہے۔ یہ رائے غلط ہے۔ عثمان بن عفان کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کون تھے؟ اور عالمی منڈی میں لوگ کہتے تھے جاؤ عکاظ منڈی میں، ذوالمجاز اور مجنہ میں، کیوں جائیں؟ وہاں عبد الرحمن بن عوف اور عثمان نامی ایک تاجر ہے، نہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، نہ تمہیں ناقص مال دے۔